اسلام آباد میں کسان اتحاد کا احتجاج، پولیس نے شاہ محمود کو شرکت سے روک دیا۔ پولیس نے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کرنے کی دھمکی بھی دی۔ پیدل جانے دیں مجھے، کیوں نہیں لاؤ کریں؟ نہیں سر، آپ مجھے اریسٹ کرنے پھر کریں گے، آپ اریسٹ کریں سر۔ میرے پاس اس وقت صرف یہی آپ ایک دیکھیں، آپ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر رہے ہیں بلا وجہ کر رہے ہیں۔ کدھر ڈی آئی جی؟ بلاؤ نا ڈی آئی جی کو، کدھر ہے؟ بلاؤ اس کو، کدھر ڈی آئی جی؟ بلاؤ نا، ان کو ہولڈ کریں یار، آگے آگے چلیں، ان کو پیچھے کریں، شاہ محمود کو نہ صرف روکا گیا بلکہ دھمکی بھی دی گئی۔ ہمارے نمائندے فاروق اعجاز نے شاہ محمود قریشی سے بات کی ہے، سنواتے ہیں آپ کو۔ کسانوں کا احتجاج اسلام آباد میں جاری ہے اور شاہ محمود قریشی بھی کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں F9 پہنچے ہیں، لیکن پولیس کی جانب سے انہیں F9 پارک جانے سے روک دیا گیا ہے۔ شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ مجھے دعوت دی تھی کسان اتحاد کے صدر خالد کھوکھر صاحب نے، تو میں آج ملتان سے اسپیشلی چل کر آیا کسانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے۔ یہاں مجھے ڈی آئی جی جو اسلام آباد ہیں سہیل صاحب اور پوری پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، مجھے اندر نہیں جانے دے رہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں اوپر سے حکم ہے۔ میں نے کہا میری ڈی سی سے بات کروا دیجیے۔ اب سہیل صاحب غائب ہو گئے ہیں، ڈی سی صاحب بات نہیں کر رہے اور پولیس نے مجھے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ پورا F9 پارک پولیس کے حصار میں ہے، گھیرے میں لے لیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ پولیس کے سامنے شاہ صاحب ہتھیار پھینک دیے یا ابھی ارادہ رکھتے ہیں آپ جانے کا؟ نہیں، میں تو بالکل تیار ہوں، میں تو جانے کو تیار ہوں۔ پولیس گھبرائی ہوئی ہے، ان کی ٹانپیں ٹانک رہی ہیں۔ جی میں تو یہاں موجود۔ ناظرین خبر دیں آپ کو، اسلام آباد میں کسان اتحاد کا احتجاج اور وہاں پر شاہ محمود قریشی کو جانے سے روک دیا ہے۔ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی جانب بڑھیں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب، بتائیے گا کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ خبریں ایسی بھی گردش کر رہی ہیں کہ گرفتاری کی بھی دھمکی دی ہے۔ جی بالکل، میں یہاں اس وقت F9 پارک پہ کھڑا ہوں، مہران گیٹ کے پاس ہوں۔ پہلے میری گاڑی کو احتجاج میں لے رکھا، پھر میں پیدل جانے کی میں نے کوشش کی، تو اب بھی پولیس نے مجھے گھیرا ہوا ہے، مجھے نہیں جانے دے رہے۔ میں نے ان سے ڈی آئی جی سہیل سے بات کی ہے، جو اسلام آباد کے ڈی آئی جی ہیں، کہ آپ یہ غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں، مجھے بتائیے میرا کون سا غیر قانونی فعل ہے؟ ایک پرامن احتجاج اور اظہار یکجہتی کے لیے اگر مجھے انہیں دعوت دی ہے اور ایز چیئرمین فارمرز ایسوسی ایشن پاکستان اگر میں وہاں جا رہا ہوں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن پر قدغن لگا رکھی ہے، آپ نے رائٹ ٹو اسمبل کا جو میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو آپ سلب کر رہی ہیں۔ مجھے آپ قائل کر لیں کہ میں نے کیا غلط کیا ہے۔ میں نہتا ہوں، نہ ہاتھ میں لاٹھی ہے، نہ کچھ ہے، نہ کہیں نقص امن کی کوئی صورتحال ہے۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اوپر سے حکم ہے۔ اوپر سے کس سے حکم ہے؟ رانا ثناء اللہ سے حکم ہے۔ تو رانا ثناء اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پورے اسلام آباد کو انہوں نے کنٹینر سے گھیر لیا ہے اور پورا شہر جو ہے وہ اس وقت سراپا احتجاج بن رہا ہے۔ جو عام شہری ہیں ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ نہتے سپاہیوں کو نبھتے نہیں، ان کے ہاتھ میں تو لمبے لمبے ڈنڈے بھی ہیں اور ٹیئر گیس بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ہیلمٹ سے سارے کھڑے ہیں، بلٹ پروف جیکٹس پہنے سب میرے سامنے کھڑے ہیں جیسے ہم کوئی دہشت گرد آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ راستے میں ان بیچاروں کو استعمال کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ جیسے فسطائی سوچ رکھنے والے حکمران، میں پوچھتا ہوں کہ یہ کس قانون کے تحت کیا جا رہا ہے؟ اب کہا جا رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ آ رہے ہیں ان سے مذاکرات کرنے۔ اگر رانا ثناء اللہ جا کے ان سے بات کر سکتے ہیں اور کسانوں کو کوئی نیا لالی پاپ دینے کے لیے آ رہے ہیں کہ شہباز شریف جب نیو یارک کی یاترا سے واپس آئیں گے تو آپ کی بات کروا دیں گے، تو پھر مجھے کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ مجھے ان سے یہ کسانوں کی ٹولی، یہ ان کا نمائندہ میرے ساتھ کھڑا ہے، یہ مجھے لینے آئے ہیں، مجھے لے جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی روکا ہوا ہے، مجھے بھی روکا ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں جی ڈپٹی کمشنر سے بات کریں۔ ڈپٹی کمشنر سے میں کہتا ہوں میری بات کروائیں تو وہ دستیاب نہیں ہوتا۔ آئی جی صاحب جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، ڈی آئی جی صاحب یہاں سے فرار ہو گئے ہیں اور ان چھوٹے افسران کو سامنے کھڑا کر کے گئے ہیں۔ یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے اسلام آباد کی پولیس اپنائے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو اتنا خوف تھا تو پھر آپ نے ان کو F9 آنے کیوں دیا؟ آپ پنجاب کی حد پہ روک لیتے ان کو۔ جی شاہ صاحب، قطع کلامی کی معذرت، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ آ رہے ہیں، تو کیا وہ آپ سے بات کرنے آ رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ مجھ سے بات کرنے آئیں گے، میں ثناء اللہ سے کیوں بات کروں گا؟ میں ایسے مجرم سے کیوں بات کروں گا؟ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کسانوں سے،
उनको कोई नया चकमा देने आ रहे हैं, कोई नया लॉलीपॉप देने आ रहे हैं। सुना ये है, मेरी खालिद खोखर साहब से बात हुई है, अब उनसे राब्ता मनकती हो गया और उनको भी सेक्रेटेरिएट में रखा हुआ है, उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे, हमें वहां नहीं जाने दे रहे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसानों के इस एहतजाज में आपको इनवाइट किया गया है और आप भी इस पुरअमन एहतजाज का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं और ये किसी भी शहरी का एक प्राइमरी मैं कहूंगी कि हक भी है, तो क्या मुतालबात हैं किसान इत्तेहाद के? देखिए, पहला और बुनियादी मसला ये है कि इस वक्त जो ट्यूबवेल के बिल आए हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वो ट्यूबवेल जो इस्तेमाल भी नहीं हुए, हजारों का बिल आ गया, अनअफोर्डेबल बिल आ गए और किसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके ऊपर नहरों की वाराबंदी थी, फसल को पानी नहीं दे सके, सिंध डूब गया और वहां बारिशों ने सिंध की फसलों को बर्बाद कर दिया और पंजाब को ये बर्बाद कर रहे हैं ट्यूबवेल के बिल का रेट इतना बढ़ाकर। डीएपी की बोरी जो है वो 14,000 रुपए फी बोरी से तजावुज कर गई है। जो डीजल की कीमत है वो 244-45 रुपए फी लीटर है इस वक्त जो आम बिक रहा है पंजाब में। इस वक्त काश्तकारी जो है वो जिसे कहते हैं ना इकोनॉमिकली वायबल दिखाई नहीं दे रही, मुनाफा बख्श पेशा नहीं रहा। ये हुकूमत मुल्क को एक ग़िज़ाई बहरान की तरफ, फूड इनसिक्योरिटी की तरफ धकेल रही है और यही किसान है जो गल्ला अनाज उगाकर मुल्क को महफूज कर सकता है। आपके पास तो डॉलर ही नहीं है कि आप बाहर से गंदम मंगाएं, आपके पास तो डॉलर ही नहीं है कि आप बाहर से कपास मंगवाकर अपने जो स्पिनिंग मिल्स हैं और तकले हैं, ये लूमे हैं, उनको चलवा सके। और किसान जिसने ये पैदावार देनी है आपको, उसको आपने हिसार में ले रखा है, उसको आपने पुलिस ने उसको घेरे में ले रखा है, उसकी बात सुनने को आप तैयार नहीं है, कोई गुफ्त शुनीद नहीं करने को तैयार, कोई आपके पास हिकमत अमली नहीं है। मुल्क महंगाई की तदल में जो है वो धंसता चला जा रहा है और इनके पास ना कोई एक्शन प्लान है, ना कोई रिकवरी प्लान है और ये तमाशबीन बैठे हैं और अपने इक़्तिदार को दबान देने के लिए ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। पहले मुल्क को लूट के मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इन्होंने मुल्क को निचोड़ा है, मुल्क का खून पी चुके हैं और मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की है और मुल्क को लूटा है। और फिर 3 वजीर आजम, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और शहबाज शरीफ, जिन पर ओपन एंड शट केसेस थे करप्शन के, वो आज नैब की तरमीम करके 27 अमेंडमेंट्स करके आज वो मोअज़्ज़ज़ शहरी बन गए हैं इस मुल्क के। इन लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की अवाम वो अब मजीद इन्हें बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। बहुत बड़ी तादाद में किसान इकट्ठा हुए हैं और वो किस कदर परेशान हैं, उन्हें क्या मसाइल का सामना है, यही वो सब इस एहतजाज में कह भी रहे हैं। और ये पुरअमन एहतजाज है जिसमें आपने बताया कि आपको इन्वाइट किया गया और वो आपसे शेयर करना चाहते थे कि उनकी मुतालबात क्या हैं। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। यार किसके ऑर्डर? मैं तुम तो मेरा किसके ऑर्डर? नहीं मुझे डोंट टच मी, डोंट टच मी, नोबडी कैन टच मी एंड यू कैनॉट बिहेव लाइक दिस, यू कैनॉट बिहेव लाइक दिस। आप हैं कौन? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सर जो भी आपका क्या नाम है? हो कौन? क्यों चलूं? ठीक है, ये बताएं, ये नहीं, ये क्या बात भागा किधर है? ये एसपी है कौन है? आप कौन है? नाम बताओ ना।